نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اب سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری مسجد میں روٹین ہے الحمدللہ منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد اردو میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی اور جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد انگلش میں قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد جیسے کہ الحمدللہ ہمیں 2 سال ہو چکے ہیں اس سلسلے کو کرتے ہوئے، شروع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جن احکامات کو قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے، جن کو بتلایا جا رہا ہے، ہم ان کو سمجھ سکیں، نہ صرف ان کو سمجھ سکیں بلکہ اپنے معمولات کو لے کر آ سکیں۔ یہ معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ معلومات جو معمولات میں بھی اضافے کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سلسلے کو تا قیامت جاری رکھنے کے، ہم رہے نہ رہے لیکن اس مسجد میں اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیامت تک جاری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے، اس پورے خطے کے لیے، اس پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے کہ جو کچھ ہم سیکھے سمجھے اس کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی لے کر آ سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات چل رہی ہیں، جیسے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں آج جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے وہ آیت نمبر 211 سے لے کر 213 تک ہے، اور صفحہ نمبر جن کے پاس یہ قرآن مجید ہے صفحہ نمبر 44 ہے 44۔ تو ان آیات کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا سیاق و سباق سمجھ لیجیے تاکہ آیات کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ پچھلی آیات میں واضح طور سے گزر چکا ہے ایمان کی کیا نشانیاں ہیں، کفر کی کیا نشانیاں ہیں، ایمان کی کیا نشانیاں ہیں، نفاق کی کیا نشانیاں ہیں، ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے۔ ان نشانیوں کے باوجود بھی، ہر چیز کو اچھی طرح سے بتلا دینے کے باوجود بھی، ایمان کی نشانیاں بتلانے کے بعد بھی، کفر کی نشانیاں بتلانے کے بعد بھی، نفاق کی نشانیاں بتلانے کے بعد بھی، ہر چیز کو واضح طور سے بتلانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کا یا نفاق کا راستہ تلاش کرتا ہے یا کفر یا نفاق کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہلی آیات میں جو آج میں نے پڑھی ہے ان میں یہ بتلا رہے ہیں کہ سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، جھٹلانے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے، مجھے آپ کو ایک چیز کے بارے میں نہیں پتہ، روزہ رکھا ہے، انجانے میں کچھ کھا لیا ہے، روزے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک یہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ کیا جائے، جان بوجھ کر روزے کو توڑا جائے۔ جب رمضان مبارک میں جان بوجھ کے، آپ سب میرے سے زیادہ مسئلہ جانتے ہیں، رمضان مبارک میں جان بوجھ کر جب روزے کو توڑا جاتا ہے، جان بوجھ کر روزے کو توڑا جاتا ہے، اس کی قضا تو ہے، 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے ہیں، وہ تو ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں، فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جو ثواب ضائع ہو جاتا ہے اس ثواب کو بعد میں قضا نہیں کیا جا سکتا، وہ ثواب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز کا گناہ کر لیا ہے جب آپ نے، اور گناہ کی وجہ بھی معلوم ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ راستہ ایمان کا ہے اور یہ راستہ گناہ کا ہے اور یہ راستہ نفاق کا ہے، تینوں چیزیں بتلا دی گئی۔ ان تینوں چیزوں کے بتلانے کے باوجود بھی اگر آپ گناہ کا یا نفاق کا راستہ اپناتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا سزا ہے۔ اور لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ بہت سخت ہے، زیادہ سزا دینے والے ہیں۔ نہیں، سخت زیادہ سزا دینے والی بات تب ہوتی جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہ پتہ ہوتا اور آپ کو اس پہ سزا مل جاتی۔ اب ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو معلومات مل چکی ہے، اس کے باوجود اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں یا آپ تنگ کر رہے ہیں، یا میں آج ہماری کلاس آپ سب جانتے ہیں، بچوں کی کلاس شروع ہوئی آج، چھوٹے بچوں کی۔ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں جو بیسک سے شروع کرتے ہیں،
دوسرے مولانا جو ہے ہمارے مفتی طارق صاحب، ان کے پاس بڑے بچے ہیں، میرے پاس چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو 2 سال سے اب میرے پاس وہ آ رہے ہیں. یہ تیسرا سال الحمدللہ اللہ نے یہاں پہ شروع کیا ہماری کلاس کا. تو کچھ نئے تھے، کچھ پرانے تھے، زیادہ پرانے تھے، تھوڑے بہت نئے تھے. چھوٹی چھوٹی سے آپ کو پتہ ہے 5-6 سال کا 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا سے پیارے پیارے سے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ذہن میں ایسی بات ہے، میں نے کہا آج پہلا دن ہے، بجائے یہ کہ بچے بوجھ فیل کریں کہ یار آتے ساتھ ہی پڑھانا شروع کر دیا یا سختی کرنا شروع کر دی ہے یا الف با تا سا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور یہاں سے آواز نکالو اور ایسے بیٹھو اور ایسے نہ کرو، یہ سارا شروع ہو گیا ہے. تو بجائے اس کے تھوڑا سا ان کو ریلیکس کیا جائے، تھوڑا سا ان سے پوچھا جائے. تو ایسے ہی اللہ نے میرے ذہن میں سوالات پیدا کیے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں آتے ہو، کیا کرنے آتے ہو؟ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جھجک رہے تھے بتانے سے پہلے. جیسے بچہ جھجکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے سوال کا جواب پتہ ہے یا نہیں پتہ، بڑا بھی جھجکتا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے. اور انشاءاللہ آج ہم آدھے گھنٹے میں ختم کریں گے، انشاءاللہ فکر نہ کیجیے، آدھے گھنٹے میں ہی آج ختم کریں گے. تو جھجکتا ہے بچہ کوئی بات بتانے سے پہلے، جیسے بڑا بھی جھجکتا ہے. تو وہ جھجکے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ اسکول کیا کرنے جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم اسکول سیکھنے جاتے ہیں، لرن کرنے جاتے ہیں. میں نے کیا لرن کرنے جاتے ہو وہاں جا کے؟ سب کچھ لرن کرتے ہیں. سب کچھ میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش ہوتی ہے، لینگویجز ہوتی ہے، میتھس ہوتی ہے، سائنس ہوتی ہے. بتانا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب نے بتانا شروع کر دیا، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہ پھر یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ مطلب تھوڑا سا ان کو لے کر آ رہا تھا میں اس چیز کی طرف کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آتے ہو؟ یہاں بھی پڑھنے آتے ہیں، لرن کرنے آتے ہیں. کیا لرن کرنے آتے ہو؟ قاعدہ لرن کر کے کیا کرو گے؟ قرآن پڑھیں گے. قرآن لرن کر کے کیا کرو گے؟ چپ. تو میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش آج کر رہا. چھوٹے بچے ہیں، وہ اللہ کا کانسیپٹ، حلال حرام کا کانسیپٹ، عبادت کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں سمجھتے. تو میں پچھلے دنوں بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے بزرگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں برِ صغیر کی بڑی شخصیت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے ہیں عطاء المومن شاہ بخاری صاحب. ان کا ہمارے گھر آنا جانا کافی ہے. میرے والدین کا، میرے دادا کا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ تعلق تھا اور میرے بابا کا عطاء المومن شاہ بخاری صاحب کے ساتھ. تو ان کا گھر ہمارے آنا جانا ہے. اور انہوں نے ایک دفعہ بات سمجھائی بڑی خوبصورت طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. انہوں نے ایک بات سمجھائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس چیز کو، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ آئی فون ہے، آپ سمجھے یہ کوئی چیز ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، میں اس کو، دنیا میں کوئی اس چیز کو نہیں جانتا، میں اس کا بنانے والا ہوں، میں نے اس کو بنایا ہے، اس چیز کو میں بنانے والا ہوں. اس چیز کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو آپ جتنے بھی ذہین ہو، آپ کے پاس دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہو، آپ کے پاس دنیا کی کوئی بھی جاب ہو، آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں ہو، آپ کے پاس دنیا کی کتنا ہی مال ہو، آپ کے پاس دنیا کی کتنی ہی عزت ہو، آپ کے کتنے ہی جاننے والے لوگ ہو، بڑے بڑے لوگ جاننے والے ہو، اس چیز کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، مجھ سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. سائیکل بنانے والے نے سائیکل جب بنائی تو اس نے کہا پیڈل آگے کی طرف مارو گے تو سائیکل چلے گی. اب کوئی شخص کہتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، بہت پڑھا لکھا ہوں، اس سائیکل بنانے والے سے زیادہ میں جانتا ہوں، میں تو سائیکل کے پیڈل پیچھے کی طرف ماروں گا اور سائیکل چلاؤں گا تو سائیکل نہیں چلے گی، جو مرضی کر لے. قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو کسی چیز کا بنانے والا ہے، جسے آپ میکر کہتے ہیں، انوویٹر کہتے ہیں، یا آپ پروڈیوسر کہتے ہیں، یا آپ مینوفیکچرر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں آپ اسے، وہ اس کا قاعدہ بتلاتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا استعمال کرنا ہے، اس کو یوز میں لے کر آنا ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ میرے پاس آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کس چیز کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے. مجھے اور آپ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب کا اعتقاد ہے، یقین ہے. کافروں سے تو نہیں ہم پوچھے، مسلمانوں سے پوچھے. سوال ہے، ایک جنرل سا سوال ہے. مجھے اور آپ کو بنانے والا اللہ ہے. اللہ ہمارا میکر ہے، اللہ ہمارا مینوفیکچرر ہے، اللہ ہمارا پروڈیوسر ہے، اللہ ہمارا کریٹر ہے. جو بھی آپ نے نام دینا ہے دے دیجیے، اللہ ہے. اس زندگی میں ہمیں اپنے آپ سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، کسی دوسرے سے فائدہ اٹھانا دور کی بات ہے. اگر مجھے اپنی ذات سے، اپنی ایگزسٹنس سے فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے ان قاعدوں کے مطابق چلنا پڑے گا جو اللہ نے میرے لیے سیٹ کیے ہیں. وہ قاعدے کہاں پہ ہمیں ملتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں. جو اصول اللہ نے بنا کے دیے، جو فقہ کے اندر، جو شریعت کے اندر، فقہ کے اندر کہہ رہا ہوں، شریعت کے اندر جو اصول ہے ہمارے پاس وہ 4 ہی ہیں. شریعت کے جو اصول ہے، اصول الفقہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 4 ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس. ہاں اجماع قیاس آگے چل کے پھر وہ فقہ کی باتوں میں چلا جائے گا. لیکن بہرحال جنرلی جو لوگوں کی پرسیپشنز ہے کہ اللہ کی انسٹرکشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ کہاں سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے، حدیث سے کرنا ہے. تو قرآن اور حدیث کے اندر جب ہم جب قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ایکسیس ہے ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ. جب آپ کو مسئلہ آتا ہے، کالا جادو، بہت لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کالا جادو، بلیک میجک. جب سے میں یو کے میں آؤں، میرے خیال سے سب سے زیادہ جو لوگوں کو یہ شکایتیں سنی وہ کالے جادو کی سنی ہے سب سے زیادہ. حالانکہ میرا خیال تھا کہ یہ کالا جادو جو ہوتا ہے یہ سمندر کے اس پار ہے، سب کانٹیننٹ کی طرف زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ میرے خیال سے زیادہ ہے کالا جادو. جو بھی ہے اللہ حفاظت میں رکھے، مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے لیکن ویسے ہی بتا رہا ہوں. کالا جادو ہے. اب کالے جادو کے لیے آپ کو شیخ صاحب کے پاس بھی جانا پڑے گا، آپ کو پیر صاحب کے پاس بھی جانا پڑے گا، آپ کو مولانا صاحب کے پاس بھی جانا پڑے گا. آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی، آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا کریں گے، اور پھر آپ کو اس کی کوئی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی جو کہ جائز درجے میں جائز ہے، حلال درجے میں جائز ہے.
سب کچھ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے اپنے آپ کو فلی اکوپڈ کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوا ہے قرآنی اور دینی تعلیمات سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے موقع پہ مجھے ایسا ایسا کرنا ہے, ایسی ایسی چیزوں سے بچنے کی. ایک تو ہے کہ آپ اس میں گر پڑے ہیں, اب آپ کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں آتا, تو آپ کو کسی کی مدد چاہیے. کنویں میں گر چکے ہیں, اب کنویں سے نکلنا ہے تو کسی نے رسی ڈال کے آپ کو نکالنا ہے, وہ تو ایک الگ بات. ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ پہلے سے فائنڈ آؤٹ کر لیتے کہ سامنے کنواں ہے, اگر مجھے راستہ جانا ہے تو میں اس راستے سے جاؤں گا, اس راستے سے نہیں جاؤں گا. تو اگر انسان کا پہلے سے ہی اس کتاب کے ساتھ تعلق ہو, انسان کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ اس کتاب میں یہ کہا جا رہا ہے, اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے, اور مجھ سے یہ اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, ریکوائرڈ میرے سے یہ کچھ ہے, تو انسان کنویں میں نہیں گرتا, وہ کنویں سے بچ کے نکل جاتا ہے, اس کو گرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مقصد یہاں پہ بیٹھنے کا, بات چیت کرنے کا, یہ جیسے میں اپنے بچوں کو آج بتا رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے میکر کو, اپنے آقا کو, اپنے کریٹر کو راضی کرنا ہے. راضی کرنے کے لیے اس کتاب کو سیکھنا ہے. اس کتاب کو سیکھنے کے لیے اس طرح کی محفل کا, اس طرح کی گیدرنگس کا انعقاد ضروری ہے. اگر اس طرح کی محفل کا, اس طرح کی گیدرنگس کا انعقاد نہیں ہوتا, اس طرح کی مجلسیں نہیں ہوتی, اور ہم لوگ اپنے بلبوتے پہ گوگل سے یا اپنے جو ہمارے ریسرچ انجنس ہیں اس کے اندر مسئلے ڈال کر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, تو کنفیوژن کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, اب سب حضرات کے علم میں ہے, عید کے دنوں میں ایگزیٹر گیا ہوا تھا, جو علاقہ ہے ایگزیٹر ڈاؤن ساؤتھ میں, وہاں پہ میرا دوست ہے, اٹیلین ہے, کنورٹ ہوا ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھے طریقے سے کنورٹ ہوا ہے. اس سے جو میری اس دفعہ جو ملاقات ہوئی, ایک میری اس سے ایم فل میں ملاقات تھی جب ہم اکٹھے پڑھتے تھے, وہ ایک الگ چیز تھی. اب جب میری اس سے جا کے ملاقات ہوئی ہے, وہ شادی شدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہوئی ہے, وہ اپنا گھر چلا رہا ہے اب, تو اب جب جا کے میں اس سے ملا ہوں تو وہ اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں. بندہ اس طرح کا ہے کہ جو کنورٹ ہوتا ہے وہ ذرا سینسٹیو ہوتا ہے, اس کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جج نہ کریں. میں اگر کسی کے سامنے جا کے اپنے مسائل رکھتا ہوں, بہت بنیادی مسائل جو باقی ساروں کو پتہ ہو گیا, ایز اے مسلمان مجھے اور آپ کو ان مسائل کے بارے میں پتہ ہے, وہ بندہ تھوڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں, تو میں کسی سے جا کے پوچھوں گا تو کوئی میرا مذاق نہ اڑائے یا کچھ مجھے ایسے نہ کرے. اس نے میرے سامنے اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ رکھا. اس نے مجھ سے کہا کہ محمد میرا کانفیڈنس نہیں ہے کسی پہ, تم میرے ساتھ رہتے نہیں ہو, اور اس نے کہا جو تیسرا میرے پاس ایک واحد حل رہ جاتا ہے وہ انٹرنیٹ ہے, جو واحد حل رہ جاتا ہے. اور جب میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں تو میرے سامنے اتنے زیادہ جوابات آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک اسٹریٹ فارورڈ تو جواب ہے نہیں, ایک اسٹریٹ فارورڈ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اور آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جانا ہے. میں پاکستان میں تھا تو کسی نے واٹس ایپ پہ مسئلہ بھیج دیا تھا کہ نبی کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, کس نے بھیجا تھا, آپ لوگوں میں سے کسی نے بھیجا تھا, نبی کا سایہ تھا کہ نہیں تھا, وہ مسئلہ آ گیا تھا ادھر ہی. تو پھر اس نے نیچے ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی کہ میں نیٹ پہ گیا, اس پہ یہ حدیث بھی لکھی تھی, اس پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا, اس میں یہ بھی کہا ہوا تھا, اس میں وہ بھی کہا ہوا تھا. نیٹ کے اندر تو آپ کچھ بھی کریں, آپ ڈال سکتے ہیں, آپ کے پاس اجازت ہے. تو میں نے بات کرنے کا مقصد, یا بات سمیٹنے کا مقصد, یہاں پہ لانے کا آپ کو مقصد صرف اور صرف یہ تھا, یہ جو گیدرنگز ہیں, یہ جو مل جل کے بیٹھنا ہے, قرآن مجید کو سیکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں اپنی شان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں. آپ سب اپنی شان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کا درس یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. الحمدللہ ہر روز مغرب کے بعد روٹین ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی بات سننے کی, کوئی نہ کوئی بات سمجھنے کی, کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کی. وہ روٹین ایسی نہیں ہے کہ جو آج منگل کے دن ہے یا جمعے کے دن ہے. ایک روٹین آپ سب کے سامنے ہے, وہ ہر روز ہوتی ہے, اس میں ہر روز بیٹھنا ہے, اس میں ہر روز سننا ہے. اس روٹین کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے, اس روٹین کو زیادہ ایک فوقیت ملنی چاہیے, کیونکہ اس روٹین کے اندر ہم ڈائریکٹلی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کیا ہے اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے. اگلی بات اور آخری بات, اس کے بعد ہم ترجمہ شروع کر دیں گے, وہ ترجمہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. آخری بات, چیزوں کو سمجھنے کے باوجود, یہ ترجمے سے ریلیٹڈ بات ہے, چیزوں کے سمجھنے کے باوجود میں اور آپ پھر بھی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی, واضح دلائل, واضح نشانیاں, واضح آیات, حکموں کو سمجھ میں لیا, احکامات جو ہیں ان کو سمجھ میں ہم نے لے لیا ہے, ہماری سمجھ میں آ چکے ہیں. اس کے باوجود صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری طبیعت, ہمارا مزاج, ہمارا میلان نہیں ہے اس چیز کی طرف, ہم اس کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں, ہم اس کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیں, ہم اس کو غلط ملت کرنا شروع کر دیں. اس کی سزا اس چیز سے بھی بڑی ہے کہ آپ کفر کا راستہ اختیار کریں. کفر کے اندر کم سے کم آپ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ میں نہیں بات مانتا, میں نہیں بات مانتا, جو مرضی کر لو میں نے بات نہیں ماننا, حق ہے, سچ ہے, جو بھی ہے میں نے بات. جو غلط ملت کرنے کا راستہ ہے, کنفیوز کرنے کا راستہ ہے. اس گیدرنگز میں بیٹھنے کے بعد میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. پہلے ہمیں بات کا نہیں پتا تھا, آج ہمیں کچھ باتوں کا پتہ چلے گا. اس کے باوجود بھی اگر ہمارے معمولات میں وہ باتیں نہیں آ پا رہی اور ہم اس کو توڑ مڑوڑ کے اپنے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو بات کی تھی اس کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ تھا, وہ جو بات کی تھی, جیسے وہ ابھی پچھلے دنوں مجھے آپ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا, وہ جمعے میں بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے جہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے جھوٹ بولنا. اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آپ بیوی کو خوش کرنے کے لیے
جھوٹ بول سکتے ہیں. اور میں نے اس میں ایک پرٹیکولر مثال دی تھی آپ کے سامنے تاکہ لوگ غلط نہ سوچنا شروع کر دیں اس چیز کو کہ اچھا اب کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. ہمارا کسی بازاری عورت سے رشتہ ہو خدا نخواستہ, ہم بازار کی عورتوں سے یا باہر کی عورتوں سے اپنا رشتہ بنا کے اپنی بیوی سے کہ نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, یہ بات نہیں ہے. خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس کو میں اپنی طبیعت اپنے مزاج کے مطابق یوز کر لوں اور میں اس کو اپنے ملان کے مطابق خلط ملط کر دوں, تو اس حدیث پر عمل نہ کرنے کا تو جو گناہ ہے وہ ہے, اس حدیث کو مینیپولیٹ کرنے کا اور کنفیوز کرنے کا جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث من کذب علی متعمدا, کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے یہ بات کہی ہے سیاہ اور سفید, اس کے باوجود وہ کہتا ہے گرے کلر ہے, سیاہ بھی نہیں ہے سفید بھی نہیں ہے گرے کلر ہے, اس کو پتہ ہے یہ چیز یہ ہے یہ چیز یہ ہے, اس کے باوجود تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی گیدرنگز میں بیٹھنے کے بعد باتیں سیکھ لینے کے بعد میں اور آپ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. اگر ہم اپنے عمل میں نہیں لے کر آ رہے تو کم سے کم جو ابو جہل کا لیول تھا وہ مانتا تھا کہ میں کافر ہوں, کم سے کم پھر وہ اس چیز کے بارے میں مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہوتے, منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے ہوتے تھے کہ کم سے کم ابو جہل جو تھا وہ کافر تھا لیکن دین کی حقیقت کو پہچانتا تھا, اسے سب کے سامنے کہہ دیا میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا, اس کے تقاضے میں پورے نہیں کر سکتا, ڈیمانڈز میں پوری نہیں کر سکتا, میں نہیں ایمان لے کر آؤں گا. ابو جہل اگر آج کے زمانے میں آ جائے, آج کے مسلمانوں کو دیکھے, مجھے اور آپ کو دیکھے, ہم سب کو دیکھے, آج کے زمانے میں دیکھو کہ یار اس طرح کا ایمان قبول کرنا کوئی بڑی بات نہیں, میں کر لیتا ہوں, اگر یہ ایمان ہے اگر یہ دین ہے, اس طرح کا ایمان پورا کرنا بڑی بات نہیں. تو مطالبہ یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جب بیٹھے ہیں جن چیزوں کو اب سمجھنے لگے ہیں, میں آپ کے سامنے زور اس لیے ڈالوں کہ آخری میں ایک نقطہ آنا ہے, ایک نقطہ, اور وہ نقطہ واللہ عالم کیا وجہ ہے, وہ نقطہ انگلش کے درس میں گزر چکا ہے, وہ نقطہ انگلش کے درس میں گزر چکا ہے, وہ نقطہ اس سے پہلے بھی ایک درس میں گزر چکا ہوا ہے. یہ بار بار نقطے پے در پہ آ رہے ہیں, تو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو مدبرانہ طریقے سے طے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم چیزوں پہ پڑھے. وہ جب آخری آیت آئے گی تب اس پہ کر لیں گے. آپ ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد بحث تھوڑی ہی ہے انشاءاللہ. سل بنی اسرائیلکم, بنی اسرائیل کی دوبارہ سے مثال, سل بنی اسرائیلکم, آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے. سل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں سل آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل والوں سے, کم آتیناہم من آیت بینہ, کتنی واضح نشانیاں میں نے ان کو عطا کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں, واضح دلیلیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے, ہم نے ان کو عطا کیا. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح, کتنی جگہ ایسی ہے جہاں پہ انہیں بتایا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ, جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے, اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیتا ہے, من بعد ما جاءته, باوجود اس بات کے کہ وہ بات آ چکی ہے. جو کوئی اللہ کے احکامات کو, یبدل اردو کا لفظ ہے نا تبدیل کر دینا, جو کوئی اسے تبدیل کر دیتا ہے نعمت اللہ کی نعمتوں کو, من بعد ما جاءته, باوجود اس بات کے کہ وہ بات آ چکی ہے, کلیئر ہو چکی ہے, فإن اللہ شدید العقاب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سخت عذاب دینے والے, شدید سخت عذاب دینے والے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, وجہ ہے کیوں ہم خلط ملط کرتے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, مزین کیا گیا ہے, مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے لیے اللہ نے کیا خوبصورت کیا. مزین کا معنی ہوتا ہے بیوٹیفائی کرنا, ڈیکوریٹ کرنا, خوبصورت. زُيِّنَ لِلَّذِينَ, مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے. کیا مزین کیا گیا ہے ان کے لیے, حیات الدنیا, دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے. تو اگر میرے اور آپ کے لیے دنیا کی زندگی بہت خوبصورت ہے تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھ رہے جس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی خوبصورت ان کے لیے بنائی گئی ہے, مزین, اٹریکٹیو, بیوٹی, ڈیکوریٹو اس طرح سے ہے, یا اس کے اندر اٹریکشن ان لوگوں کے لیے ہے, یہ اسیومولیٹ وہ ان لوگوں کو کرتی ہے, یہ ایبزورب وہ ان لوگوں کو کرتی ہے جو اللہ پر پوری طرح سے یقین نہیں رکھتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور ایسے لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. نشانیاں ہیں, وہ لوگ جن کے لیے دنیا کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ, دنیا میں تو جو بھی سچویشن فیس کریں فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے. جو مذاق اڑاتے ہیں دنیا کی زندگی میں, جو مذاق اڑاتے ہیں وہ ان سے اوپر ہو گئے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اللہ اپنا رزق جس کو چاہتے ہیں اتنا حساب سے عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے, میرا آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یہاں پر
کہ جو شخص دنیا کی زندگی کے اندر، حضرت علی کا قول ہے، مفتی شفیع صاحب نے مینشن کیا معرفی القرآن کے اندر، کہ دنیا کی زندگی کے اندر حضرت علی فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص اپنے پیسے، اپنی عزت اور اپنی وقار کی بنیاد پر، اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کسی غریب کا مذاق اڑاتا ہے، کسی غریب کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے. ایک دفعہ ذلیل نہیں کریں گے، ایک دفعہ. آپ لوگوں نے اس واقعہ پڑھی ہے نا، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، شروع میں بھی جائیں گے آخر میں بھی جائیں گے، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے. کیا جنت میں جانے والے قیامت کے دن سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، پہلا بھی گروہ ہوگا دوسرا بھی گروہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کسی کا دنیا میں مذاق اڑاتا ہے، اپنی عزت اپنی وقار کی بنیاد پر، اپنے پیسے کی بنیاد پر کسی غریب آدمی کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کا استہزاء کرتا ہے یا اس کا، اللہ اس کو ذلیل کریں گے. اور ایک دفعہ میں ذلیل نہیں کریں گے، اولین لوگوں میں بھی ذلیل کریں گے، آخرین لوگوں میں بھی ذلیل کریں گے. یعنی اس کی ذلالت کا کوئی ایک ٹائم لمٹ یا ایک فریم نہیں ہے. اولین لوگوں میں بھی اس کو ذلیل کیا جائے گا، آخرت میں بھی لوگوں کو اس کو ذلیل کیا جائے گا. آپ ذرا تصور کرنے کی کوشش کیجیے، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجیے. تصور یہ کیجیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. ہم اپنی شفاعت کی ہم اپنے شفاعت کی مطلب جسے آپ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ہے، ہماری توقعات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے. اور اگر اللہ نے ہم پہ رحم فرما لیا تو انشاءاللہ آگے کا راستہ ہم پہ آسان ہو جائے گا. ایک منظر اگر انسان اپنے پاس میں لے کر آئے اور اس کے سامنے روڈ سارا کلیئر ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یار میں نکل جاؤں گا، کہ شفاعت بھی ہو جائے گی، اللہ بھی رحیم ہے، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت کیا سچویشن ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے پہلے ہمارے ایک کے بعد ایک پردے کھلنا شروع ہو جائے. خاص طور پر یاد رکھیے گا، یہ سب بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، حقوق اللہ ایک الگ چیز ہے، حقوق العباد ایک الگ چیز ہے. حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہوا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں اس کی معافی نہیں دے سکتا. تو وہاں پر اگر ذلالت شروع ہوگی، ایک بندے کو ذلیل کرنا شروع کیا جائے گا عالم محشر میں، جب سارے اکٹھے ہیں، 4-5 لوگ نہیں جن کو میں اور آپ جانتے ہیں، جہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہیں، آپ نبی کے بھی سامنے کھڑے ہیں، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو نبی کی نظروں میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ ایک تو میں اور آپ خود اس چیز کو تصور کر لیں کہ ایک تو نبی کی نظروں میں ہماری کیا عزت رہے گی. دوسرا یہ کہ جو سارے عالم کے سامنے ہماری بے عزتی اور ہماری ذلت ہوگی، اس کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا. میرے خیال سے ایک تو عذاب ہے ہی ہے، ایک تو جو ہمیں عذاب ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، ایک گناہ کا ملنا ہی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے، کیونکہ دنیا کے معاملات کے اندر جو ایک چیز ہمیں برائی سے باز نہیں آنے دیتی ہے، تو ہم برائی کر رہے ہیں اور ہمیں برائی سے باز دنیا کے اندر نہیں آنے دیتی، وہ کیا ہے؟ اکڑ، غرور، فخر. ایک چیز مانتے بھی ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اکڑ ہے، غرور ہے، فخر ہے، اس کی بنیاد پر ٹلنے کو تیار نہیں ہے. دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو ہمارے سارے معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ ہے عزت. ایک ہی چیز ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے. میں نے صاحب کے سامنے پہلے مثال رکھی تھی، پاکستان انڈیا کے لوگوں سے اگر آپ لوگ پوچھیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے حاجی صاحب؟ بستی. بے عزتی بھی نہیں کہے گی، بستی. تو بہت سارے معاملات دنیا میں بستی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، بہت سارے معاملات، ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات. وہاں پر جب ہم سب کے سامنے جا کے بالکل ننگے ہو جائیں گے، ہماری عزت پاش ہو جائے گی، تو میرے خیال سے یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے. اس سے بڑی شاید سزا ہمارے لیے کوئی نہ ہو، ہمارا ذلیل ہو جانا سب لوگوں کے سامنے. جبکہ دنیا میں ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم بستی گوارا نہیں کرتے، ہم بستی بالکل گوارا نہیں کرتے، اور وہاں پہ جا کے بالکل ننگے ہو جانا، ذلیل ہو جانا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی. پھر حضرت علی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے پہ عیب لگاتا ہے، ایک تو مذاق اڑانا ہے، ایک یہ ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے پہ عیب لگاتا ہے، اس کے اوپر ایسا عیب لگا رہا ہے، اس کی ایسی برائی کر رہا ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ اس کو آگ کے ایک ٹیلوں میں سے، آگ کے ایک، آپ کیا کہتے ہیں ٹیلوں کو، کیا کہیں گے، بہرحال آگ کے ایک ٹیلوں میں سے، جسے مجھے نہیں پتا کہ اسمال فارم آف ماؤنٹین، واٹ وی کال اٹ، no you can't call it ڈبے کہتے ہیں، ٹیلے اردو میں تو آپ سب جانتے ہیں ٹیلے کسے کہتے ہیں. بہرحال it's not a mountain, it's a small form of a mountain, it's not a hill, you can't call it a hill, it's a very small piece kind of thing, it's just you can call it a podium or something. چلو بہرحال تو ٹیلا جو ہے اس کے اوپر آگ کے ایک ٹیلوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے تاکہ وہ نمایاں ہو جائے سب میں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. ہاں ٹیری میں اس کو کھڑا کر دیں گے، جس بلک میں پڑی ہو اس کی ٹیری لگی ہو اس کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا آگ کے اوپر. اور اس کی جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہیں کرے گا، جب تک وہ خود اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہے گا، اس کو کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ سب میں نمایاں ہو جائے. جب تک وہ خود اپنے منہ سے یہ اقرار نہیں کرے گا کہ فلانے بندے پر فلانے وقت پر
میں نے یہ عیب لگایا تھا، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، اسے ایکیوز کیا تھا، فالسلی ایکیوز کیا تھا پبلکلی، جب تک وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرے گا، اس کو کنفیس نہیں کرے گا، اس کو مانے گا نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تب تک اس کو وہاں سے نیچے نہیں اتارا جائے گا۔ تو یہی یہاں پر بتانے کا مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ مذاق اڑا لیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں تو ہنسا مذاق ہو جاتا ہے، قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے حساب لے گے۔ اگلی آیت، کان الناس امۃ واحدۃ، بہت ضروری آیت، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پہلے لوگ ایک امت تھے، جو پہلے کے لوگ تھے ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین جو خوشخبری دینے والے تھے، منذرین ڈرانے والے تھے، مبشرین و منذرین، وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، بالحق جو حق کو بیان کرتی ہے، وانزل معهم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کر سکے کہ ان کے درمیان اختلاف کس چیز کی بنیاد پر ہے، جو اختلاف ہے اس اختلاف کا فیصلہ کر سکے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اختلاف نہیں کیا انہوں نے مگر سوائے ان باتوں میں جو ان کو کتاب میں دے دی گئی تھی، انہوں نے اور کسی بات میں اختلاف نہیں کیا، جو کتاب کے اندر باتیں موجود تھیں صرف اسی بات پہ انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ سرکشی میں تھے، وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے، وہ اوپریسرز تھے، انہوں نے حد سے تجاوز کرنا تھا، وہ اوپریشن پہ یقین رکھتے تھے، وہ خود اوپریسرز تھے، ظالم تھے، سرکشی کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اختلاف کی بنیاد کتاب کو ہی بنا دیا، جو کتاب اللہ نے حق کے لیے بھیجی تھی، اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجی تھی، انہوں نے اسی میں ہی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، باذنہ اپنی توفیق کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں جن باتوں میں وہ اختلاف کر کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، جو لوگ صحیح طور پر اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں وہ چیز بالکل صاف ستھری کر دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں ان کے سامنے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں میں سیدھے راستے کی طرف اس کی ہدایت کر دیتا ہوں۔ پہلے لوگ ایک امت تھے، پہلے تو یہ سمجھ لیں امت جو اللہ نے کہا ایک تھے، وہ کس بنیاد پہ تھے؟ کیا ان کا رنگ نسل ایک تھا؟ کیا ان کا وطن ایک تھا؟ کیا وہ ایک قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ ایک زمانے کے رہنے والے لوگ تھے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا امت کا لفظ آتا ہے ہر اس گروہ پہ، ہر اس گروپ پہ جو کسی نہ کسی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹڈ ہو، کسی نہ کسی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہو، چاہے وہ عقائد کی بنیاد پر ملا ہو، بلیفز کی بنیاد پر ملا ہو، وطن کی ایریا یا لوکیلٹی کی بنیاد پر ملا ہو، لینگویج کی بنیاد پر ملا ہو، کلر کی بنیاد پر ملا ہو، ٹائم کی بنیاد پر ملا ہو، جس بھی بنیاد پر وہ آپس میں ملے ہوں، اگر وہ کسی بھی بنیاد پر آپس میں ملے ہیں وہ امت کہلائیں گے، کسی بھی بنیاد پر۔ یہاں پر کس چیز میں اختلاف ہوا؟ پہلے وہ امت تھے، پھر اختلاف کیا؟ ان کے زمانے میں اختلاف ہوا، ان کے رنگ میں اختلاف ہوا، ان کے ایریاز میں اختلاف ہوا، کس چیز میں اختلاف ہوا؟ تو اس کا جواب اسی آیت میں آ گیا ہے، حق اور باطل۔ حق اور باطل کا تعلق عقائد سے ہے، اس کا تعلق نہ رنگ سے ہے، اس کا تعلق نہ نسل سے ہے، اس کا تعلق نہ جگہ سے ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ یہاں پر جو سیاق و سباق ہے، جو پچھلا کانٹیکسٹ اگر آپ کو وہ سمجھنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک لوگ جو تھے، جو فطرت دینیہ ہے، جو فطرتی طور پر انسان کے اندر دین پایا جاتا ہے کہ ولد الاسلام علی فطرت، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرتی طور پر جو انسان کا دین ہے، فطری طور پر اللہ کو ماننا ہے، لوگ اس پر متحد تھے، عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کا یہ خیال تھا، عقیدہ تھا، بلیف تھا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، بت پرستی میں، شرک پرستی میں وہ مبتلا نہیں تھے۔ لیکن جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے، جیسے جو لوگ زیادہ ہوتے گئے، اپنے مزاج کی بنیاد پر ان میں اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے، اپنے مزاج کی بنیاد۔ جب اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اختلافات کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ چیز مکس ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے لیے کہ کیا چیز حق ہے کیا چیز بات ہے، اس میں ڈسٹنگوشڈ کرنے کے لیے، اس کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انبیاء بھیجے اور انبیاء کے ساتھ میں نے کتابیں بھیجی۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات ہم نے سمجھ لی کہ اختلاف کس چیز میں آیا؟ عقائد میں، جگہوں میں، زمانوں میں، رنگوں میں، نسلوں میں، نسب میں اختلاف کی بات اللہ نہیں کر رہے، اختلاف ہے عقائد میں اور نظریات میں۔ دوسری بات، کب تک امت ایک تھی، کب اختلاف ہوا؟ 3-4 روایات آتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمام روحوں کو جمع نہیں کیا تھا عالم ارواح میں، سب کو پیدا کیا، اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے رب۔ یہ وہ وقت تھا جب ساری امت ایک تھی، اختلاف کوئی نہیں تھا، ساری روح۔ دوسری روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی وجہ سے 2 روایتیں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب تشریف لائے تھے یہاں پر، تب امت ایک تھی، ان کے آگے سے بچے بھی ہوئے،
تب بھی امت ایک ہی تھی، سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. صرف ایک ایکسیپشن وہ لگاتے ہیں قابیل اور اس کے گروہ کی. آپ کو یاد ہوگا حابیل قابیل کا واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ آگے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن قابیل جنہوں نے سب سے پہلے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو حابیل کو، وہ کہتے ہیں قابیل اور تھوڑے سے ایکسیپشنل کیسز تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، باقی زیادہ ان کی اولاد جو تھی، زیادہ جو لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. تیسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے، وہ فرماتے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک 10 قرن آتے ہیں. قرن کہتے ہیں، ایک قرن جو ہوتا ہے وہ جو حساب کتاب کے لگایا گیا ہے، ایک قرن جو ہے وہ 1 صدی ہے. تو 10 قرن مطلب 10 صدیاں مطلب 1000 سال. 1000 سال تک حضرت آدم سے لے کر 1000 سال تک لوگ اکٹھے مل جل کے رہے، کوئی اختلاف نہیں تھا عقائد کی بنیاد پر، نظریات کے. اور آخری ایک قول جو ہمارے استاد نے بھی ہمیں یہ تفسیر کرتے ہوئے سنایا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت نوح کے زمانے تک لوگ اکٹھے تھے. حضرت نوح کے زمانے میں بت پرستی شروع ہوئی. حضرت نوح کے زمانے کے بعد بھی جب طوفان آیا اور لوگ سارے غرق ہو گئے تو صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے. تو تب تک ایک تھے، اس کے بعد پھر امت میں اختلاف پیدا شروع ہوا. تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ امت کب تک ایک تھی، کب اختلاف شروع ہوا، کب اس میں اختلاف شروع ہوا. یہاں پر جو ایک نقطہ سمجھانا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اختلاف کی بات نہیں کی ہے. اللہ نے کہا کہ لوگ پہلے ایک امت تھے، کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے نبی بھیجنا شروع کر دیے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ اختلافات کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے. جب ڈفرینسز ہوئے، ڈفرینسز کے بعد حق کیا ہے باطل کیا ہے نہیں پتہ، حق اور باطل کو بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا. لیکن قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے امت ایک تھی، اللہ نے انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیا. اختلافات نہیں شروع ہوئے تھے، امت ایک تھی، اللہ نے انبیاء کو، وہ جو حصہ ہے جہاں پر یہ مینشن کرنا چاہیے تھا کہ اختلافات شروع ہوئے پھر انبیاء کو آیا، وہ حصہ مینشن نہیں کیا اللہ نے. تو یاد رکھیے گا جو لوگ قرآن کا اسلوب جانتے ہیں، یہ بات انشاءاللہ ہم جمعے میں بھی کریں گے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ صرف تاریخ کی کتاب ہوتی، صرف و صرف یہ تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس کی جلدیں جو تھی نا، وہ برج العرب جو دبئی کا سب سے بڑا ایک برج ہے، جو سب سے بڑی ٹالسٹ بلڈنگ ہے، اس سے بھی بڑی یہ کتاب ہونی تھی اگر یہ صرف ہسٹوریکل فیکٹس پہ مبنی ہوتی. ایسی بات نہیں. یہ بک آف سائنس ہے، SIGNS، نشانیوں کی کتاب ہے. یہ بک آف سائنس نہیں ہے، SCINCE نہیں ہے، یہ SIGNS ہے، سائنس کی ہے. یہ سائنس کی نہیں ہے کتاب. ہاں آپ کو چیلنج یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ غلط ثابت کر کے دیکھو. یہ چیلنج نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر سارے ہسٹوریکل فیکٹ 2+2 4 لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کہاں لکھا ہوا؟ ABCD لکھی ہوئی ہے، کچھ لکھا ہوا. یہ آپ کو چیلنج نہیں ہے. آپ کو چیلنج یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز غلط ثابت کر کے دکھاؤ. جو اس میں چیزیں لکھی ہیں اس میں کوئی بات غلط ثابت کر کے دکھاؤ. تو بہرحال اس ڈیبیٹ کو ہم انشاءاللہ کریں گے جمعے میں، ابھی نہیں کریں گے. تو یہ قرآن کا اسلوب یہ رہا ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو مینشن کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. حضرت یوسف کا واقعہ احسن القصص میں آتا ہے کہ سب سے بہترین واقعات میں سے، ڈیٹیل میں ہے، شروع ہوتا ہے آخر تک جاتا ہے. اس کے اندر بھی ایک موقع یہاں پہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید کیا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے. دو ان کے ساتھ قیدی ہوتے ہیں، وہ دونوں ان سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. اس میں سے ایک قیدی رہا ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ حضرت یوسف کی وہ سفارش کرے باہر نکل کے. اگر آپ کو کہانی یاد ہو، سفارش کرے باہر نکل کے، اسے بھول جاتا ہے. بادشاہ کو خواب آتا ہے، خواب کی بنیاد پر اس بندے کو دوبارہ سے یاد آتا ہے، اوہو وہ بندہ جیل میں تھا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا. تو اس کے بعد وہ بادشاہ سے یہ ساری بات چل رہی ہے اور پھر بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہاں پہ، اس کے پاس جانا ہے. لیکن وہ سارا واقعہ کہ پھر بادشاہ سے اجازت لی، بندے کے پاس گئے، پھر بندے کو نہیں، یہ نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی، بادشاہ کو خواب آیا اور اس بندے کو یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے بیچ کا واقعہ حذف کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے بھائی یوسف، میں جیسے آپ بلاتے نہیں، اے میرے بھائی یوسف، یوسف ایھا الصدیق، اے میرے بھائی یوسف. تو وہ ان کا ڈائلاگ شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام کو اس پرزنر کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کو اس بندے کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو رہا. تو وہ بیچ کی ایک کہانی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، پھر داخل ہوئے، پھر ان کو سلام کیا، پھر وہ حذف ہے کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے اس چیز سے. سملرلی یہاں پر بھی ایک بات سمجھ میں آ چکی ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے کیا کہا، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جو ان کے درمیان اختلاف تھا اس کو حق کے ساتھ بتا دیتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اختلاف ہوا پھر انبیاء آئے اس کے بعد کچھ ہوا. اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے اس بات کی تو بہت ساری قرآن کی اگلی آیات ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، لوگ نہیں تھے مگر ایک امت تھے، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف شروع ہو گیا. اور پھر اللہ کا حکم، لولا کلمۃ سبقت من ربک، پھر اللہ کا حکم آیا وغیرہ وغیرہ. اور آیتیں آتی ہیں، ایک جو آیت ہے
وَإِنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ کہ تم لوگ ایک ہی امت تھے بس میری ہی عبادت کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ایک ہی امت ہو میری عبادت کرو مجھ سے ڈرو وغیرہ وغیرہ. یہ اور بھی موقعوں پر یہ باتیں آ رہی. یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی, اس وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا. انبیاء کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا, اختلاف کی بنیاد پر حق باطل کے ساتھ مکس ہو گیا, کنفیوز ہو گیا. انبیاء نے آگے کہا یہ حق ہے یہ باطل ہے, سمجھ لو. اس کے بعد اللہ نے کہا پھر بھی دو گروپ بن گئے. ایک وہ گروپ تھا جو حق اور باطل کو سمجھنے کے باوجود مکس کر رہا تھا, اختلافات کر رہا تھا, اور ایک وہ گروپ تھا جس نے اس کے بعد اختلاف نہیں کیا. 3 مسئلے ہیں, ان کو آرام سے ایک ایک لائن میں سمجھ لیجئے, اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ چلے جائیں گے. 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ, آپ لوگوں کو اس بات پہ شک کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر کتاب اتارنی تھی اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنی تھی تو اللہ ایک کتاب اور ایک نبی کو بھیج دیتے, باقی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. 1,24,000 پیغمبر مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں کیوں آتے رہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی جو بیماری ہے وہ ایک ایکسٹریم سٹیج پہ ہے, ڈاکٹر آپ کو دوائی ایک ہی وقت میں بڑی زبردست دے دے گا, بس ایک دفعہ میں خوراک کھائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو گریجولی لے کر آئے گا, آپ کی ایکسٹریم بیماری ہے, آپ کو ایک دوائی سجیسٹ کرے گا, آپ وہ دوائی کھائے گے کچھ عرصے تک, دوائی سے اس سے افاقہ ہوگا, صحت آئے گی, اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے وہ دوسری ڈوز دے گا, دوسری ڈوز سے آپ پھر تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, پھر آپ کو تیسری ڈوز دے گا. ایسے ہی ہے, ڈاکٹر آپ کو گریجولی لے کے چلتا ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر کو بیماری کا نہیں پتہ. ڈاکٹر کو بیماری کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر مریض کے اعتبار سے اس کو دوائیاں, اس کو مرض کا پتہ ہے, اس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نے پہلے میں یہ دوائی دینی ہے تو اس کو افاقہ ہوگا, پھر یہ دینی ہے, پھر اس کو فائنلی میں نے اس کو یہ دوائی دے دینی ہے, اس کو مرض کا پتہ ہے. سملرلی اللہ کو مرض کا پتہ ہے. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد وہی ہے کہ سٹیجز بائی سٹیجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو ایسے طرز پہ یا ایسے طریقے پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ پھر وہ قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہو جائے, جو آخری نسخہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بچہ ہو چھوٹا سا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کا میرا بچہ ہو چھوٹا سا, اور وہ کہے ابا میں نے ڈاکٹر بننا ہے, ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, وہ آپ سے کہتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا, تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, آپ پہلے پرائمری اسکول میں, پہلے آپ نرسری میں جاؤ گے, پھر آپ پرائمری میں جاؤ گے, پھر آپ سیکنڈری میں جاؤ گے, پھر آپ کالج میں جاؤ گے, پھر آپ یونیورسٹی میں جاؤ گے, یہی ہے سارا کچھ. وہ کہ نہیں ابا میں نے جانا ہے یونیورسٹی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے آپ نے کیوں پرائمری پڑھانی ہے, کیوں سیکنڈری پڑھانی ہے, کیوں آپ نے مجھے کالج پڑھانا, میں جاؤں گا ہی یونیورسٹی میں. تو آپ اسے کیا کہیں گے, بیٹا آپ ابھی تیار نہیں ہو, ابھی آپ یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو. قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا, انسانیت بہت پہلے سے شروع ہو گئی ہے. شروع میں ہی انسانیت کو قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ انسانیت اس کے لیے تیار نہیں تھی. انسانیت کو تیار کیا گیا, اس کے بعد اس کو قرآن دے دیا گیا تاکہ حق اور باطل میں اب ہمیشہ کے لیے امتیاز ہو جائے. اب انسان کو اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹیچر سے ایک ایتھیسٹ تھا, اس نے پوچھا تھا کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی تھی, اللہ نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی, اللہ نے اس کی حفاظت کیوں کی اور کس طرح سے کی. تو ہمارے ٹیچر نے بڑا اچھا جواب دیا تھا, باقی جو کتابیں تھیں وہ ہارڈ کاپیز تھیں, ہارڈ کاپیز. قرآن واحد کتاب تھی جو ہارڈ کاپیز تھا, قرآن واحد کتاب تھی جو اللہ نے اس کی ہارڈ کاپیز بنائی. آپ یہ ضائع کر سکتے ہیں, یہ جل بھی سکتی ہیں, یہ خراب بھی ہو سکتی ہیں, ان میں مینیپولیشن بھی ہو, اس میں نہیں ہو سکتی, یہ اندر محفوظ ہے, یہاں پہ نہیں کچھ ہو سکتا. اس کی ہارڈ کاپیز ہیں, پہلے والوں کی ہارڈ کاپیز تھی. تو اللہ نے گریجولی بیماری کے حساب سے دوائیاں دیں, 1,24,000 انبیاء آئے, اور اس کے بعد فائنلی دین اسلام اور قرآن مجید کو اللہ نے نازل کر دیا, اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لے لیا. دوسری بات دیکھیں, یہاں پہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, زیادہ بہترین چیز کو بتا سکتے ہیں, ان کا تجربہ, ان کا علم سب ہم سے زیادہ ہے. دو قومی نظریہ ایک چیز وجود رکھتا تھا. آپ جو یہاں کے بورن ہیں شاید ان کو اس چیز سے اتنا زیادہ ریلیشن شپ نہ ہو, لیکن ہم لوگ جو پاکستان سے لوگ تشریف لائے ہیں, ہم سارے لوگ, اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ابو الکلام آزاد کیا کہتے تھے, یا علماء دارالعلوم دیوبند کے علماء کیا کہتے تھے, یا جو قائد اعظم کے ماننے والے تھے یا ان کے ساتھ جو علماء تھے وہ کیا کہتے ہیں, اختلاف پایا جا سکتا ہے. کوئی وہی نہیں تھی جس کے اوپر اختلاف نہیں ہو سکتا تھا, اختلاف تھا, اجتہادی مسئلہ تھا. لیکن یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, اور میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دو قومی نظریے کی بنیاد وطنیت پہ نہیں تھی, وطن الگ الگ ہونا چاہیے, یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہمیشہ عقائد پہ رکھی ہوئی ہے. دو قومی نظریہ, دو قومیں الگ الگ ہیں عقائد کی بنیاد پر, وطنیت کی بنیاد پر نہیں. دو قومیں ایک ہی وطن میں رہ سکتی ہے, عقائد ان کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. میں اور آپ اس وطن میں نہیں رہ رہے کہ یہ ملک دو قومی نظریے پہ قائم کیا گیا, کہ اسلام کی بات پہ قائم کیا گیا, نہیں کیا گیا, الگ بنیاد پہ قائم کیا گیا. بات کرنے کا مقصد کرٹیسائز کرنے کا مقصد نہیں ہے, میں صرف آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ وطنیت کی بنیاد پہ پیش نہیں کیا جا سکتا.
اللہ کہتے ہیں فمنکم جو خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ کہتے ہیں تم کو میں نے پیدا کیا ہے پھر تم میں سے بعض کو کافر کر دیا بعض کو مومن. یہ واحد قومی نظریہ ہے. دو قومیں وطنیت کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتی، دو قومیں صرف ایک چیز کی بنیاد پر وجود میں آتی کہ یہ اللہ کو مانتے اور یہ اللہ کو نہیں مانتے. دیٹس اٹ. اللہ نے جو قوم کو تقسیم کیا ہے، اللہ نے جو مخلوق کو تقسیم کیا ہے، انہی ایک بنیاد پر کیا ہے، اسی ایک بنیاد پر کیا ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے. یہ دو بنیاد. اس بنیاد پہ نہیں کیا کہ یہ پاکستان میں رہنے والا ہے، یہ بنگلہ دیش میں رہنے والا ہے، یہ انڈیا میں رہنے والا ہے، یہ پاکستان. اس بنیاد پہ نہیں کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو علماء نے مینشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پوری امت کو اکٹھا لے آئے تھے. وہاں پر تو خیر یہاں پہ تو پھر وطنیت کی بنیاد وہاں تو قبائل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے. ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ صرف قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے تھے. نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی پوری امت کو اکٹھا لے آئے. آج نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ میں زیادہ روڈ ہو کے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر بہانہ ڈھونڈتے ہیں تقسیم کا. ہر چیز کے اندر بہانہ ہے تقسیم کا. میں یورپ سے ہوں تم مڈل ایسٹ سے ہو، یہ کافی نہیں ہے. تو میں عرب ہوں تم غیر عرب ہو، یہ کافی نہیں ہے. تو میں سب کانٹیننٹ سے ہوں تم مڈل ایسٹ سے ہو، یہ کافی نہیں ہے. تو میں پاکستان سے ہوں تم انڈیا سے ہو، یہ کافی نہیں ہے. تو میں پنجاب سے ہوں تم سندھ سے ہو، یہ بھی کافی نہیں ہے. تو میں لاہور سے ہوں تم کراچی سے ہو، یہ بھی کافی نہیں ہے. تو میں جٹ ہوں تم راجپوت کہتے پوت ہی پوت رہ گیا تو وہ راجپوت، میں جٹ ہوں اور تم راجپوت ہو. امت نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے کس بنیاد پہ؟ وطنیت کی بنیاد پہ، شہریت کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، قبیلوں کی بنیاد پہ. دو قومی نظریہ اس بات پہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کبھی بھی. جب دو قومی نظریہ پیش بھی کیا گیا تھا اس کے اندر عقائد کی ہی بات کی گئی تھی، اس میں وطنیت کی بات نہیں تھی، اس میں عقائد کی بنیاد تھی، وطنیت کی بات نہیں تھی. تو مفتی شفیع صاحب نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، معارف القرآن میں یہ مینشن کیا ہوا انہوں نے کہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہمیشہ سے اور ہمیشہ بھی زندگی میں آگے چل کے بھی کبھی بھی یہ قومی نظریہ جب آئے گا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہمیشہ عقائد مسلک پہ رکھی جائے گی. کبھی بھی وہ بنیاد وطن پہ نہیں رکھی جا سکتی ہے. ایک ہی وطن کے اندر دو طرح کے لوگ رہ سکتے ہیں جن کے عقائد مختلف ہوں، وہ رہ جا سکتے ہیں، کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. عقائد کی بنیاد پر ان میں تمیز ہے، وطنیت کی بنیاد پر ان میں کوئی تمیز نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو مسلمان ہے، اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے، مشاہدہ آپ لوگوں کا میرے سے زیادہ ہے، انڈیا کا مسلمان، پاکستان کے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حضرت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، انڈیا کا مسلمان اپنے دین کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے. اس کی وجہ ہے پاکستان کا مسلمان دین کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے. ہمیں کسی نے کچھ کہہ رہا نہیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا، ہم بدمعاش اپنے ملک کے اندر، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہمیں. انڈیا کا مسلمان محتاط ہے، اس کے ساتھ ہندو ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہندو مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، وہ میرے دین کو، میرے عقائد کو، آنے والی نسل کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے وہ محتاط ہے، وہ فکر میں ہے، وہ ایفرٹس کر رہا ہے. ہمارے ملک میں یہ ایفرٹ آپ کو نظر نہیں آتی اتنے بڑے پیمانے پہ، یہ ایفرٹ آپ کو نظر نہیں آتی. وجوہات ہیں، مدعات ہیں. آپ ملیشیا چلے جائیں، انڈیا چھوڑ کے بھی اگر آپ ملیشیا میں تو بہت ہی زیادہ ملٹی کلچرلزم ہے. ادھر تو مسلمانوں کی آبادی 50 ہے، باقی سارے 50 ہیں. وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ کم تناسب ہے مسلمانوں کا، اگر دیکھا جائے ریلیٹیولی دیکھا جائے. وہ لوگ بھی فکر مند ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کی الف با تا سا کی جتنی تختیاں ہیں نظموں کی شکلوں میں، کارٹونس کی شکل میں، وہ کس نے بنائی ہوئی ہیں؟ اسلامک بینکنگ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جو نئی نئی چیزیں نکل کے آتی ہیں، نئے نئے وجود آ رہے ہیں جن چیزوں کے اندر، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں پہ لوگوں کے درمیان، اور ایون کہ ہم لوگ جب ان ملکوں میں آئے ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے جب ہم ٹیسکو میں جاتے ہیں اور ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں اس میں انگریڈینٹس کیا ہے. مجھے یاد ہے میں وسیم بھائی کے ساتھ ایک دفعہ شروع میں کولگیٹ خریدنے چلا گیا. پاکستان میں کولگیٹ خریدتے ہوئے کبھی مسئلہ نہیں ہوا. وسیم بھائی نے مجھے کہا چیک کر لو کہ اس کے اندر وہ انگریڈینٹ تو نہیں ہے. یعنی آپ کو ہر ایک چیز کے اندر جب آپ کو انگریڈینٹ چیک کرنا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کے سامنے زبردست سینڈوچ پڑا ہے، بوٹیاں باہر کی طرف نکل رہی ہیں، ہے بھی 3 پاؤنڈ کا، زبردست سستا اچھا بھوک مٹانے والا، آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس دن بھی یہ بات بتا رہا تھا، روزے کے اندر آپ چاہیں یا نہ چاہیں روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کا جسم، آپ کا سٹمک آپ کو کہتا ہے پانی پیو، کھانا کھاؤ، آپ کہتے ہیں نہیں یار مغرب کے بعد. اکیلے بھی ہو آپ اسے نہیں یار مغرب کے بعد، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ. یہ ایک جو عقیدہ ہے، جو ایک احساس ہے جس کو کانشیسنس کہتے ہیں آپ، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، یا جس کو ایک ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا ہے، یہ تزکیہ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے، زیادہ تر آپ کو وہاں پہ ملتا ہے جہاں پہ ماحول تھوڑا کمپیریٹیو ہو، جہاں پہ تھوڑا سا ماحول کے اندر کمپٹیشن پایا جاتا ہو، جہاں کو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہو سروائیو کرنے کے لیے. یہ جو دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں ملکوں میں خیر و امن کی بات کرے اور دونوں ملکوں کے اندر جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں ترقی کا اضافہ کرے. میں اس میں نہیں جا رہا، ہسٹری میں نہیں جا رہا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بچوں کو پورٹری کیا جاتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے اپنی ٹیچر سے یہ سوال کیا تھا بچپن میں، ہماری فیمیل ٹیچر تھی، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہے یا قائد اعظم بہتر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بچے کو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور قائد اعظم کی شخصیت کہ وہ مکس ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے یا یہ نمونہ ہے یا یہ نمونہ ہے, نہیں پتہ چل پا رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے قائد اعظم کیا تھے کیا نہیں تھے, اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن بہرحال یہ ایک چیز پائی جاتی تھی مسلمانوں کے لیے, ایک خیال پایا جاتا تھا کہ شاید ان کے لیے اسلام پہ جمے رہنے کا زیادہ احساس یا زیادہ ان کے اندر چانسز تب ہے جب وہ انڈیا کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا ہے, ہوتا بھی رہا ہے اور ہو بھی رہا ہوگا, کہاں پر ناانصافی ہو بھی رہی ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایمان کے لیول کے اوپر, ایمان کے اسکیل کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہیں, جنرلی آپ تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. ہماری مساجد کی مثال لیں, جو مساجد گجراتیوں کے پاس ہیں یا جو اس طرح کے لوگوں کے پاس ہیں جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں ان میں نظام اچھا پایا جاتا ہے, ان میں اتحاد اتفاق زیادہ ہے. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن جہاں پہ ہم پنجابی لوگ ہیں یا پاکستانی لوگ ہیں, حاجی صاحب بار بار تذکرہ کرتے ہیں مولانا انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کہ مٹی میں فرق ہے. بات صحیح ہے, مٹی میں فرق ہے کہ مٹی ہماری ایسی ہے کہ ہم نے لڑنا ہی ہے آپس میں ایک دوسرے سے, لیکن بہرحال مٹی میں بھی فرق ہو, لیکن جہاں پہ کو ایگزسٹ کیا جاتا ہے, جہاں پر آپ کو ڈر ہوتا ہے, وہاں پر آپ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ایمان پر قائم رہنے کی مضبوطی, ایمان کو سیریسلی لیتے ہیں. جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ پھر اس کو دو قومی نظریے کی بنیاد عقائد پہ تھی, وطنیت پہ نہیں تھی کبھی بھی. اور زندگی میں کبھی بھی کسی نے اس نظریے کو اٹھایا تو عقائد کی بنیاد پہ اٹھا سکتا ہے, وطنیت کی بنیاد پہ اس کو. آپ اس نظریے کو اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وطن تقسیم کرو, نہیں, کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ماننے والے نہ مان. عقائد کی بنیاد پر آپ تقسیم کا موازنہ کر سکتے ہیں, وطنیت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. بہرحال آخری بات جو اہم بات ہے جس پہ میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں شروع سے لے کر آخر تک جو توجہ تھی, اللہ کی ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنت اللہ, اللہ کا قاعدہ, اللہ کا طریقہ. 2 منٹ بس انشاءاللہ. اللہ کا قاعدہ, اللہ کا طریقہ, اللہ کا قاعدہ, اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے ہیں وہ ہمیشہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے چیزوں میں کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں, ان کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں. یہ ان کا ماننے والا ہے, کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے یہ کیا. جو آج کا بھی زمانے کے اندر کنفیوژنس کریٹ کرے گا حق کے راستے میں, بھلائی کے راستے میں, صفائی کے راستے میں, کوئی بھی کنفیوژنس کریٹ کرتا ہے, ہرڈلز کریٹ کرتا ہے, وہ اپنے آباء و اجداد کو مان رہا ہے, چاہ رہا ہے. اس وجہ سے ہرڈلز کریٹ ہوتی چلی جا رہی, ہرڈلز کریٹ ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ جیسے وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, ویسے تمہیں اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے, انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بھائی صاحب کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا مظاہرہ. وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں, وہ زبردست ہے, انہوں نے اپنا کام صحیح رکھا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر سے مظاہرہ لینا چاہیے. اور یہ طریقہ رہا ہے, جو حق کے راستے پہ چلے گا اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہیں گی. یہ بات کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہوئی ہے. یہ چیز میں اور آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. آگے آیت آ جائے گی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اگلی آیت میں یہ بات ہوگی, لیکن اس سے پہلے بھی ایک آیت آپ کے سامنے میں کہہ چکا ہوں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے ایمان لے لیا, بس ہم یہ کلیم کر دیں گے, دعویٰ کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں وهم لا یفتنون. آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جب آپ کہو گے آمنا تب آزمائی شروع ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب صادق امین ہی مانتے تھے نا, سب ان کی بہت زیادہ عزت, بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. جب وہ پہاڑ پر چلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے کہوں پیچھے فوج ہے آ کے آپ کو تباہ کر دے گی, لشکر کھڑا ہوا ہے, مانتے ہو مجھے کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا, سب نے کہا مان. جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب انہوں نے کلمے کی گواہی دی, جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں محمد اللہ کا نبی ہوں, تبھی انہوں نے انکار کرنا شروع کیا نا, تبھی انہوں نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کی. اس سے پہلے تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے ان کو. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گا. میں اور آپ جن کا تعلق مسجدوں سے جڑ چکا ہوا ہے, جو مسجد میں آنے والے ہیں, ان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی. ان رکاوٹوں کے اندر طبیعت اور مزاج میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو ہوں نہیں آنا, میں مسجد نہیں آنا, تے نماز پڑھنی میں مسجد نہیں آنا, میں تھلے نماز پڑھنی. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ رکاوٹ ٹھیک ہے, ایک انسان ہے, اس کا مزاج ہے, اس کا لیول کبھی ختم ہو جاتا ہے, پارا اوپر چڑھ جاتا ہے, لیکن اس کو اپنے آپ کو ہر وقت یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہے مجھے صبر کا مظاہرہ. اگر آپ کی طرف سے بھی زیادتی شروع ہو جائے گی تو پھر تو ٹکراؤ کی صورت ہے, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں پھر لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, اختلافات ہیں. اگر کسی کی طرف سے بے وقوفی کا
دیکھیں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، ابو جہل سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دشمن تھا؟ ابو جہل سے زیادہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عمرین کے لیے دعا مانگی تھی. نبی نے 2 عمرین کے لیے دعا مانگی تھی نا، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرنے. اللہ 2 عمرین کے لیے دعا مانگی، اللہ نے حضرت عمر کے حق میں قبول کر لی. وہی جس سے دین کو نقصان ہو رہا تھا وہی دین کی بنیاد بن گیا، دین کے پھیلنے کی، دین کے مضبوطی کی بنیاد بن گیا، ایک بنیادوں میں سے ایک بنیاد بن گیا. تو اگر آج کے ہمارے ماحول کے اندر کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شرارتی ہیں اور جو عناصر ہیں جو فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کانفلکٹس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کے پاس بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ان کے لیے ہدایت کا معاملہ فرما دیجیے. وہی جو آج ہمارے لیے شرارتیں پیدا کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، کل وہی ہمارے لیے مضبوطی کا تعلق بن جائے گا. بات سینس کریٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. ہم سب مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہر بیٹھا ہوا نمازی مسجد سے جڑا ہوا ہے. اس کے راستے میں تکلیف ہے، اس کے راستے میں مشقت ہے، اس کے راستے میں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہے. اللہ آپ کی جزائے خیر دے. اتنی سیڑھیاں چڑھ کے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آنا آپ کے لیے یہی بہت بڑی تکلیف ہے، رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ میں بھی الحمدللہ آپ لوگ ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ لوگ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، نماز میں اضافہ کر رہے ہیں، نماز میں حصہ لے رہے ہیں، اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کے آنے والی نسلوں کے لیے آپ خیر خواہی کا معاملہ فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک وقت آئے گا جب خود ہی لوگ آپ سے کہیں گے پاجی تھلے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، خود ہی آپ سے کہہ دیا جائے. آپ اللہ سے مانگنے والے بنیں، صبر کا مظاہرہ کرنے والے بنیں، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرنے والے بنیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دلوں کو پورا فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی دلوں کو کھولنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سنت رہا ہے، طریقہ ہے. بعد میں مٹھائی کر لیں حاجی صاحب، تجھے فتنہ پھیلایا کرو ہاتھ میں. تو ہر چیز کا اس کو ختم ہو لینے دیجیے، بات کو ختم ہو لینے دیجیے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے سنت طریقہ کار طے کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا جو ایذا پہنچانے والے ہیں وہ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ ایذا پہنچائیں گے. جو امن پہ یقین رکھتے ہیں، جو اصلاح پر یقین رکھتے ہیں، جو حق پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پھر اپنے بڑوں کی پیروی کرنی چاہیے. ان کے بڑے انبیاء ہیں، ان کے بڑے صلحاء ہیں، ان کے بڑے صحابہ ہیں، ان کے بڑے تابعین ہیں، ان کے بڑے تبع تابعین ہیں، ان کے بڑے اولیاء ہوا ہے. انہوں نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے آگے چلایا جائے. جو اللہ کے جتنا قریب اتنا اس کے راستے میں مشکلات ہوتی جائے گی. مشکلات آپ کو اگلے لیول پہ پہنچائیں گی، آپ کو کبھی نیچے نہیں لے کے جائیں گی. آپ مشکلات سے سکسیسفلی نکل گئے، آپ کو اگلا لیول اچیو ہو جائے گا. اللہ کے قریب ہم نے جانا ہے، اللہ سے دور ہم نے نہیں جانا. اس بنیاد پر اگر کبھی کوئی تکلیف آئے، کبھی کوئی رکاوٹ ہے، اگر یہ بات کہہ بھی دی جائے کہ وضو خانے کے اندر ایکویریم لگانا ہے، مچھلی خانہ لگانا ہے، کوئی بات نہیں، لگانے دیجیے، لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کانفلکٹس کریٹ کرنا، ڈسپیوٹس کریٹ کرنا، فرکشنز میں آنا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ولی بننا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، معافی کا طریقہ اپنائیے، اگنور کرنے کا طریقہ اپنائیے. اللہ سے مانگنے والا، خالی معافی نہ کرتے جائیں، اللہ سے مانگنے والا، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب معافی بھی ختم ہو جائے گی. پھر معافی بھی وہ جب اللہ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، فاروق صاحب یہ بھی ایک آیت ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلے عدل ہے، پھر احسان ہے. معافی احسان ہے، عدل یہ ہے کہ آپ برائی کا مقابلہ. تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ایک دفعہ غلط کہے معاف کر دو، اگر دوسری دفعہ غلط کہے معاف کر دو، تیسری دفعہ آپ کے معاف دینے کی وجہ سے، معافی کرنے کی وجہ سے اس کی برائی میں اضافہ ہو رہا ہے. احسان کا معاملہ آپ نے اس کے ساتھ اب یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں. اگر معاف کر دینے سے برائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، برائی بڑھتی جا رہی، آپ کی معافی اچھی طریقے کی طرف نہیں جا رہی، آپ کی معافی غلط طریقے کی طرف چلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ عدل کریں، آپ اس کے ساتھ جسٹس کریں، انصاف کریں. یہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے. تو معاف کریں، ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سے مانگیں. اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی، آپ کے دل کو بھی. اور جو کوئی تھوڑی بہت اختلافات آتے ہیں، جو کوئی تھوڑے بہت بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھی ختم کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جو کچھ ہم نے باتیں سیکھی ہیں اس محفل میں بیٹھ کے، جس طرح سے بھی سیکھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی ہماری سمجھ میں آئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنی کے ساتھ ہم سب کچھ یہاں پہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے. جب بھی ہم کسی غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں، ہم لوگ ایسے بنیں کہ جب بھی ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں تو ایک دوسرے کو غلط کی طرف انکریج کرنے والے نہ ہو، موٹیویٹ کرنے والے نہ ہو، بلکہ بتلانے والے ہو کہ یار ہم نے یہ سیکھا تھا، ہم نے قرآن مجید کے درس میں یہ بات سیکھی تھی، ہم نے اس کو اس طرح سے سیکھا تھا، آؤ اب اس پہ عمل کرنے کا ٹائم آیا، اس پہ عمل کر کے دکھائیں. بیٹھ تو ہم گئے، 1 گھنٹہ ہم نے بات سن لی، اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے، چلو اب اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.